السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا علم اور تجربہ ان علماء سے بڑھ گیا جنہوں نے ساری زندگیاں دین کے علوم کے سیکھنے میں، سکھانے میں اور سمجھنے میں اور سمجھانے میں گزار دیں، جن کے علم پر پوری دنیا کو اعتماد ہے، اور وہ کئی سال تک کرپٹو کرنسی کے بارے میں خاموش رہے، نے کہا ابھی ہم کوئی اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے۔ اب جب انہوں نے اتنے سال کے بعد رائے کا اظہار کیا ہے اور ہمارے مفاد کو اس میں زد پڑ رہی ہے بظاہر، تو ہم نے ان کے خلاف بھی ساری زبانیں کھول دی۔ مہربانی کریں، کچھ شفقت کریں، آپ کے خیر خواہ ہیں یہ علماء۔ جی ہاں، یہاں ڈیرہ غازی خان میں اسپیڈو کمپنی جب آئی تھی تو اس عاجز نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ اس میں کاروبار نہ کریں، اسپیڈو سپیڈ لگائے گی اور آپ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ جی ہاں، یہ کرپٹو کرنسی جس کے پیچھے سارے شیخ الاسلام کے پیچھے ایسے بولے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے، ایک گھنٹے کے اندر ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ ہوتا ہے، اگلے گھنٹے میں وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو مال سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھا رہے ہیں ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھول کے کاروبار کریں، جب پیسہ ڈوبے گا نا، مال ڈوبے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر تمہیں علماء کی بات یاد آئے گی۔ جی ہاں، یہ علماء کوئی ایسے 2-4 کتابیں پڑھ کے آپ کو فتویٰ نہیں دیا کرتے۔ آج سے 100 سال کے قریب پہلے بھی دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ گیا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں کا یہودیوں کو زمینیں بیچنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی مصر کے علماء فرما رہے تھے کہ ایک بندہ بیچ رہا ہے، ایک خرید رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ دیکھ لیا آپ نے کیا ہو گیا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا پلان ہے، اور یہ جس شخصیت نے فتویٰ دیا ہے، پوری دنیا ان کے معاشی معاملات کی معترف ہے کہ بہت بڑے معیشت دان ہیں، اور وہ بینکنگ کے معاملات میں جتنا علم رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، ان کو تو بینکنگ میں غرر کی تعریف کا پتہ نہیں ہے کہ غرر کسے کہتے ہیں، اور مختلف اقسام بے کی کون سی ہیں، اور موجودہ حالات میں کون سی ہیں۔ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے جید علماء اس وقت کے وہ اس بارے میں واضح موقف رکھتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء پہلے ایک چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں پھر جائز قرار دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے بہت سارا پیسہ لگایا ہوا ہے اور اس کو بہت نفع ہو گیا ہے، اس کو تو بہت اچھا لگے گا۔ لہذا اعتماد کرنا چاہیے، اور ان علماء پر جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سیکھنے میں، سکھانے میں اور دینی علوم میں وقف کر رکھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بہت بڑا نام دیا ہے۔ اعتماد کرتی ہے پوری دنیا ان کا۔ دنیا کے 562 مسلمانوں میں ان کا کیا نمبر ہے، اور پہلے کیا نمبر تھا؟ دنیا کے 562 مسلمان، ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پاکستان کے چند بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فضول قسم کے فکرے کسنا، جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کچھ زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں علماء پر اعتماد کر کے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کسی مسلک کے ترجمان نہیں ہیں، پوری دنیا کے علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کی سوچ ہوگی۔ لہذا میڈیا پہ جو لوگ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے، اپنے اعمال ضائع نہ کریں، اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ آپ کرتے ہیں کاروبار، کھل کے کریں، لیکن جو نتائج آئیں گے وہ پھر آپ خود دیکھ لینا، وقت ثابت کرے گا یہ بات انشاءاللہ۔ جیسے سپیڈو کمپنی پہ ہماری رائے کو وقت نے ثابت کیا، انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ شیخ الاسلام حضرت استاذی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو موقف تھا وہ 100% ٹھیک تھا۔